جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ جلسے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کے پی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، جہاں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بارڈر سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں اسپیشلی عمران خان صاحب کے وفادار کارکنز، جنہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا، عمران خان کو سمجھا، عمران خان کی وہ جو زندگی ہے اس کو فالو کیا۔ تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے خان کے ساتھ وفاداری کا یہ نمایاں آپ کو ثبوت نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 9-10 مہینے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے خود ساختہ طور پر بغیر لیڈرشپ کے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے خان صاحب کی آزادی کے لیے۔ اور یہ شہداء کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کو نکال کے۔ عمران خان صاحب کو اللہ زندگی دے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے دعائیں پوری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ شہداء دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک شہید نہیں ہے بلکہ ان کے بیک پہ فیملیز ہیں، ان کے والد، ان کے بہن بھائی، ان کی والدہ، ان کے گھر والے، وہ سب بھی ان کی بھی زندگیاں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ شہداء ہیں جی ڈی چوک کے، اور ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں عمران خان صاحب پر، جنہوں نے اپنی جان، اپنی زندگی نچاور کر دی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حقیقی آزادی ٹائیگر کے ہجرت کامران صاحب۔ تو آج جلسے کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں، اور اسپیشلی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ میں نے ووٹ دیا تھا، میں نے جس کو ووٹ دیا تھا دوسرے دن ووٹ نکلا کسی اور کے ڈبے سے۔ تو یہ وہی کمپلین ہے، یہ وہی افسوس ہے، وہی دکھ ہے کہ پاکستانی عوام کو اور کوئی حق نہیں تھا، صرف ووٹ کا حق تھا۔ تو گزشتہ سال وہ ووٹ کا جو حق، جنہوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا تھا، وہ بھی پوری پاکستانی قوم سے چھین لیا گیا، اور فیصلہ کرنے والوں نے وہ جو جن کی جیت نہیں تھی ان کو جیت دلوا دی، اور فارم 47 پر آج حکومت قائم و دائم ہے۔ ہجرت کامران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد بھائی، میری جو بات ہے یہ آپ نے لازمی چلانی ہے، کیونکہ اس وقت جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیے تو بھائی جان یوم سیاہ ہم نے اس دن سے شروع کیا جب سے خان صاحب جیل میں، ہم اس دن سے یوم سیاہ مناتے آ رہے ہیں۔ تو کل جو 8 فروری کو یوم سیاہ ہے، پہلے تو انہوں نے صرف وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک وہاں پہ جگہ پہ کسی کھیت میں جلسہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، جس طرح پنجاب میں ہمیں مویشی منڈیوں میں لے جایا جا رہا ہے، کبھی کس مویشی منڈی میں جلسہ، کبھی کس مویشی منڈی میں جلسہ، اسی طرح کے پی میں انہوں نے کبھی شاہ منصور ٹاؤن میں یہ جاتے ہیں ادھر پلاٹ خالی کر کے، ادھر کبھی کھیتوں میں جلسے کرتے ہیں۔ تو یہ تو حکومت آپ کی ہے، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ جلسہ ہونا ہے۔ بھائی جان جلسے کا فیصلہ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ جو عہدوں پہ آتے ہیں نا، جس کو عہدہ ملتا ہے 1 مہینہ تو اس کا استقبال ختم نہیں ہوتا ہے، مبارکباد دے لیتے ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ خان جیل میں اور یہ مبارکباد دے لیتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ خان نے عہدہ دیا، خان نے عہدہ نہیں دیا، ذمہ داری دی ہے۔ جو یہ دوسری دفعہ، پہلی دفعہ علی امین گنڈا پور کو یہ ذمہ داری ملی تھی، پہلا جلسہ اس نے خان صاحب نے کہا کہ بارڈر پہ کرنا ہے، تو وہ جا کے وہ شاہ منصور ٹاؤن میں اس کو لے جایا گیا۔ ابھی دوبارہ اس نے علی امین نے اپنا کردار ادا کر دیا تو اس کا تو پتہ چل گیا۔ ابھی یہ دوسرا جو ہے جنید اکبر، اس کو ابھی خان صاحب نے عہدہ دیا ہے۔ تو یہ تقریباً 22 تاریخ کو ہمیں پتہ تھا کہ 8 فروری کو یہاں پہ جلسہ ہونا ہے۔ فتح اللہ برکی صاحب اس کا گواہ ہے، لیکن آج کئی دنوں سے ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں، بلکہ آپ کے ذریعے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ جگہ خان صاحب نے جلسے کا نہیں کہا ہے۔ باقی یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگوں کو کس چیز کی سمجھ ہے؟ بھئی ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے کہ جلسہ چپ کے نہیں کرتے، جلسے روڈ پہ کرتے ہیں، کھیتوں میں نہیں کرتے، کسی بیسمنٹ میں کرو جلسہ کہ آپ کو کوئی دیکھے نا۔ یہ کہتے ہیں یہ بہادر ہے، یہ بڑا مجاہد ہے، ہم نے دیکھ لیا یہ کتنا بہادر ہے، یہ ابھی آپ نے چلانا ہے اور اس کو پہنچانا ہے کہ ہم نے آپ کی بہادری دیکھ لیا کہ آپ ایک جلسہ موٹر وے پہ نہیں کر سکے، جا کے کھیت میں چھپ گئے، ادھر جلسہ کرتے ہو۔ کرو یوم سیاہ گھر میں جا کے بیٹھ کے مناؤ، یہ کھیتوں میں یوم سیاہ نہیں منایا کرتے، یوم سیاہ روڈوں پہ منایا کرتے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی ان سے ابھی ایسا امید ٹوٹ گیا، ابھی خان صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ سب سے پہلے اس کو بولو کہ ابھی سے استعفیٰ دے۔ کیا ہوگا پھر اگر یہ بھی استعفیٰ دے دیں، علی گنڈا پور سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہو رہی، تو کس کو بنائیں؟ بھائی جان جو خان کا ساتھ دے گا وہ بزدل نہیں ہوگا، جو بزدل ہوگا وہ استعفیٰ دے دے۔ سب سے پہلے وہ خان کو کہے کہ خان صاحب ہمیں یہ ذمہ داری نہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری جو غیرت مند بندہ ان میں سے ہے
وہ ذمہ داری نہیں لے سکتے. ہماری ٹیم کو خان صاحب ذمہ داری دے دے, ہم کر کے پھر دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو ہے کہ آلریڈی ہم اپنی پارٹی میں جو ہے آپریشن کریں گے, جو ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے ان کو ختم کر دیں تو گے. یہ خود ہومیوپیتھک نہیں ہے, یہ گراؤنڈ دیکھو, آپ دکھاؤ بھائی جان, یہ گراؤنڈ اس کو دکھاؤ. جلسے کا جگہ یہ ہے کہ کھیت ہے. یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ٹائم بھی یہاں جلسہ ہوا تھا اور بہت بڑی پبلک یہاں پر آئی تھی. علی امین گنڈا پور صاحب آئے تھے اور پورے پنجاب سندھ بلوچستان سے بہت بڑی تعداد میں عوام الناس آئی تھی. لاسٹ میں بتائیں سر کیا پیغام کرتے ہیں؟ پیغام یہ کرتے ہیں بھائی جان, اگر خان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائے, نہیں دے سکتے ہیں تو بھائی معذرت کر لے خان صاحب سے. خان صاحب کو بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو کام تو کرنے دیں, ابھی تو ان کی آمد ہوئی ہے. تو بھائی جان جب آپ کا بنیادی اس طرح ٹھیڑا ہو تو پھر آگے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا پہلا قدم بزدلانا ہو تو آگے آپ کیا کون سا غیرت دکھائیں گے؟ جنید اکبر صاحب آپ سے سب پیار کرتے ہیں, آپ کی بہادری کو سلام. آپ نے بہت مشکلات کاٹی ہے رجیم چینج ہونے کے بعد, لیکن پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی ٹائیگر ہجرت کامران صاحب جو گزشتہ 10 مہینے سے یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے. تو ان کی بات ضرور سنیں اور ان کو ٹائم دیں تاکہ یہ جو خان صاحب کے ساتھ محبتیں ہیں اور اسپیشلی حقیقی کارکن ہے, گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, ان کو بہت زیادہ وہ چیزیں پتہ ہے جو بڑی لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جلسے کی تیاری ہو رہی ہے, آج 7 تاریخ ہے. یوم سیاہ جو ہے پوری پاکستان میں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ووٹ چوری ہوا تھا. فرحات خان کو اجازت دیجیے ہجرت کامران صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.